السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی علی رضوان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی علی نواز۔ علی نواز جی علی نواز صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ گھر بار میں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں میں ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی۔ وہ ایک ساتھی نے آپ کا نمبر دیا ہے اور وہ ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں لے کر آئے۔ آپ یوٹیوب وغیرہ پر کوئی ویڈیو بیان وغیرہ دیتے ہیں؟ جی جی۔ تو اس میں ایک آپ کی ہے ایک ویڈیو جو کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں دیکھا ہے، تو اس میں آپ نے ردن ریکارڈ کروایا کہ درست نہیں ہے، گستاخی ہے، جھوٹ وغیرہ ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی جی۔ اچھا، تو ایک گزارش یہ تھی کہ یہ جو حدیث ہے کہ من رآنی فی المنام، تو یہ کہ آپ نے خود سیاق و سباق کے ساتھ شروعات کے ساتھ دیکھی ہے؟ فإن الشیطان الی التمثل بی۔ جی جی۔ تو مطلب یہی ہے کہ کوئی اور حضور اعظم کی صورت میں نہیں آ سکتا، ورنہ یہ گستاخی اور توہین ہوگی۔ اور کوئی نہیں، جب آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اچھا اچھا اچھا۔ حضرت میرے خیال میں سے جو ہے نا، میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں، میرے خیال میں سے شاید اس حوالے سے نہ تو شرح مسلم آپ صحیح طرح دیکھ پائے ہیں، نہ فتح الباری، نہ عمدۃ القاری۔ مسئلہ اگرچہ مختلف فی ہے کہ کوئی اور حضور علیہ السلام کی صورت میں آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی صورت میں کوئی اور آ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی صورت میں دیکھے تو اس کی تعبیر بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت تو میں تھوڑا اس کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے بھی بات واضح ہو جائے۔ میرے پاس میرے ساتھ ٹائم نہیں، میں لکھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آپ جب آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا تو اس کو صحیح مسئلہ سن بھی لینا، آپ اس کو سن بھی، جب آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے تو میں اس کو صحیح کروں، تو صحیح سننے میں آپ کی میں اصلاح کروں، اور آپ کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی اپنی اصلاح کی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یار آپ نے حوالے دے دیے نا، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ نہیں، لیکن ساتھی چونکہ اب ویڈیو بھی لائے تھے اور موصوف کا نمبر بھی لائے تھے، تو ہم نے کہا چلیں ان سے خود بات کر لیں، لیکن آپ نے آڈیو سنی ہوگی کہ دوسروں پر کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے لگانے والوں کا اپنا یہ حال ہے کہ جب ان کی اصلاح کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا تو اپنی اصلاح تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مولانا ساجد صاحب سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کال کی اور بار بار رضوان کہہ رہے تھے، حالانکہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ مفتی علی نواز جو اتنا بلکڑ آدمی ہو، ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کال کرے تو کیا آپ پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کال آئے گی اور میں ان سے بات کرنے لگوں گا؟ ظاہر ہے آپ کے 100 کام ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، آپ ہر وقت کسی مناظرے کے موڈ میں نہیں ہوتے، اور میں اس وقت اسائنمنٹ لکھ رہا تھا اپنی پی ایچ ڈی کی، تو جناب نے فون کیا اور میں نے کہا مجھے آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، مصروف تھا میں۔ انہوں نے اس بات کو ایشو بنایا اور ویڈیو بھی انہوں نے چڑھا دی اور بتایا بھی نہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ مفتی علی نواز، حالانکہ نام تو لے رہا تھا رضوان، مفتی علی نواز نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے اس خواب کو کفر کہا ہے اور گستاخی کہا ہے۔ میں آپ کو آخر میں وہی ویڈیو دکھاؤں گا، نہ میں نے اس خواب کو کفر کہا ہے اور نہ گستاخی کہا ہے، بلکہ میں نے بڑی احسن طریقے سے کہا کہ اس بھائی سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میرے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو گستاخ کہا تھا، اصلاح کی کوشش کی تھی۔ تو یہ جناب اتنا جھوٹ بول گئے اور کفر کی باتیں اور گستاخی کی باتیں میں نے تو نہیں کی، وہ آخر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا بھی۔ اب رہی بات تحقیق ہے کہ انہوں نے نہ شرح مسلم پڑھی ہے، نہ عمدۃ القاری پڑھی ہے، نہ فتح الباری پڑھی ہے، اور انہوں نے یہ بات وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کوئی اور آ سکتا ہے، حالانکہ حدیث واضح ہے کہ میرے روح میں کوئی نہیں آ سکتا، شیطان نہیں آ سکتا۔ ظاہر خواب میں شیطان اس طرح بنا کے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔
کہ یہ بھی جھوٹ بولنے کہ میں نے عمدۃ القاری اور فتح الباری پتہ نہیں کبھی ان کو پڑھنے کی توفیق بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال مسئلہ بالکل واضح ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جو حوالہ ہم ان کو دینا چاہ رہے تھے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس ریکارڈنگ کے ساتھ اس کو لگا لیں۔ تو یہ شیخ عبد الغنی نابلوسی رحمہ، یہ مسئلہ قریباً اسی حدیث کی تشریح میں علامہ نووی نے بھی لکھا ہے شرح مسلم میں، عمدۃ القاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی ہے۔ یہ مسئلہ دراصل اختلافی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کسی اور کی صورت میں آپ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ عبداللہ ابن عباس کا نظریہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن دیگر جمہور اور جس کو نووی نے صحیح قول قرار دیا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو دیگر کسی اور کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ کہ حضور کو اگر اپنی اسی صورت میں جس صورت میں ان کو فوتگی ہوئی ہے، جس صورت میں ان کو وفات آئی ہے، اس وقت میں دیکھا تو بالکل حق دیکھا، اس کی تو کوئی تعبیر اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور صورت میں دیکھا تو یہ ہے کہ پھر اس خواب کی ہم تعویل کر لیں گے، کوئی مناسب تعویل اس طرح کہ جو حضور جو پہلی صورت میں دیکھا یعنی حضور کی وفات والی صورت میں تو وہ تو بالکل آپ نے حضور ہی کو دیکھا، اور اس کے علاوہ کسی اور صورت میں دیکھا تو اس کی تعویل یہ ہے کہ آپ نے حضور کی مثالی صورت دیکھی۔ گویا مسئلہ ہے کہ دونوں حالتوں میں حضور کو دیکھا جا سکتا ہے، اپنی صورت میں بھی دیکھا تو بھی ٹھیک ہے اور کسی اور کی صورت میں دیکھا تو بھی ٹھیک ہے۔ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ رحمہ اللہ تعالیٰ فَقَالَ هَذَا ضَعِيفٌ بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ رَأَى حَقِيقَةً سَوَاءٌ كَانَ عَلَى صِفَةِ الْمَعْرُوفِ وغیرہ۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو قول کیا جا رہا ہے کہ حضور کی جو اپنی صورت تھی اس میں دیکھا تو پھر تو حقیقتاً حضور ہی کو دیکھا، اور اگر کسی اور صورت میں دیکھا تو پھر وہ مثالی صورت کو حضور کی دیکھا۔ فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جس حال میں بھی آپ نے دیکھا دونوں صورتوں میں حقیقتاً حضور ہی کو دیکھا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس نے بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اصل شکل میں آپ کا دیدار ہو سکتا ہے، غیر کی شکل میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا جناب ساجد صاحب ہیں کہ انہوں نے تنقید بھی کی کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر 242 اور 243 پر یہ مکتبۃ الحسن سے چھپی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پھر آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معروف صفت سے آپ کو دیکھے جس طرح آپ دنیا میں تھے تو اس نے حق آپ ہی کو دیکھا، لیکن اگر آپ کی کوئی معروف صفت سے آپ کو نہ دیکھے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس نے آپ کو دیکھا، اس کی تعویل کریں گے۔ کیا انہوں نے لکھا ہے؟ خلاف صفت المعروفتی کمن راہ ابیت، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ کی صفات تھی کہ آپ دنیا میں ایک درمیانے قد کے تھے اور آپ کا جو رنگ گورا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ہی بال جو ہے وہ سفید ہوئے تھے، کوئی تقریباً 18 کے قریب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اصل صورت میں دیکھا تو اس نے تو حق دیکھا، آپ ہی کو دیکھا، لیکن کسی نے آپ کو اس طرح دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سفید ہے، بال سفید ہیں، یا آپ کا قد لمبا ہے، تب بھی وہ آپ ہی کو دیکھا، لیکن اس کی ہم تعبیر کریں گے، اس کی تعویل کریں گے۔ اصل بات یہ ہے موصوف نے بار بار اس عبارت کو پڑھ کے اور دھوکہ دینا چاہا۔ صفحہ نمبر 243 پر لکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علی صفاتی صفت المعروفۃ لہو فی حیاتی فإن رأى علی خلافہا، یعنی اگر جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اصل صفت میں دیکھا تو اس نے آپ کو دیکھا، لیکن اس نے اگر آپ کو خلاف صفت دیکھا، یعنی آپ کو لمبا کر دیکھا، آپ کے بال سفید دیکھے، تو اس کی ہم تعویل کریں گے، اس خواب کی تعویل کریں گے۔ اور آگے بار بار اس نے یہ الفاظ پڑھے، سواء کان علی صفت المعروفۃ او غیرہا، علی صفت المعروفۃ، علی صفت المعروفۃ، آپ کی معروف صفت پر دیکھا، او غیرہا، یہ آپ کی معروف صفت کے علاوہ دیکھا، غیر آدمی کو نہیں۔ موصوف نے دھوکہ دینا چاہا کہ غیر آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، غیر یعنی مولانا فضل الرحمان کو دیکھا، اور اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا، یعنی اس سے مراد کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ حالانکہ یہ عبارت آپ کے سامنے ہے کہ جس یہ برابر